جیسا کہ آپ نے کل تراویح کی نماز میں سورہ حج کی اکثر آیات سنی ہے، اور سورہ حج کے بعد سورۃ المؤمنین اور اس کے بعد سورۃ النور ہے جو انشاءاللہ آج پڑھی جائے گی۔ سورہ حج کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ حج کا نام حج اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس بات کا حکم دیا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، پوری دنیا میں تمہاری آواز پھیل جائے گی اور پوری دنیا سے لوگ پیدل بھی آئیں گے، دبلی اونٹنیوں اور سواریوں پر بھی آئیں گے، پوری دنیا کے خطے سے لوگ حج کے لیے آئیں گے۔ امام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا اعلان کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری آواز پوری دنیا میں کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر اعلان کر دو، پکارنا تمہاری ذمہ داری ہے اور پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے اور جن کی قسمت میں بھی اللہ نے حج مقدر کر دیا ہے، اللہ نے ان تمام کو یہ آواز سنا دی، اور جس نے بھی لبیک کہا اللہ تعالیٰ ان کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ صورت گرچہ مکی ہے لیکن اس میں بہت ساری آیات مدنی ہیں۔ نمبر 3، حج سے متعلق یہ واضح حدیث ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ پورے سال کا خرچہ جمع کرنے کے بعد، فیملی کا خرچ نکالنے کے بعد اللہ کے گھر جا کر اور آسانی سے لوٹ سکتا ہو، اس کے اوپر فی الفور حج کرنا فرض ہے، یعنی جلدی میں حج کرنا فرض ہے۔ یعنی مثال کے طور 10 لاکھ ہے، 5 لاکھ پورے گھر کا خرچ ہے سال کا، اور بقیہ جو 5 لاکھ ہے اس سے حج ہو سکتا ہے، تو اسی وقت حج کرنا ضروری ہے، کیونکہ بالکل اتھینٹک حدیث ہے تحجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له۔ حج میں جلدی کرو کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں کہ آج کروڑپتی ہو تو کل بھی کروڑپتی رہے، یعنی اگر آج حج نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کل اللہ توفیق نہ دے، تو آج آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ نے حج نہیں کیا تو سوال آج کے بارے میں ہوگا نہ کہ کل کے بارے میں ہوگا۔ اسی لیے یہ حدیث بھی ہمیشہ یاد رکھیے، حدیث قدسی ابن ماجہ کی ان عبدا صحت له في جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلى الحج لمحروم۔ جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے جسمانی اعتبار سے صحت دی ہے اور صحت ہیلدی ہے، تندرستی ہے، ایک خوشحالی اور فارغ البالی ہے، 5 سال گزرنے کے بعد بھی، کتنے سال؟ 5 سال گزرنے کے بعد بھی اگر حج نہیں کرتا تو وہ محروم ہے۔ کیا محروم؟ لمحروم من کل خیر، لمحروم من خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم ہے۔ جس طرح حدیث ہے کہ فی لیلۃ خیر من 1000 شہر، حدیث انس اور حدیث ابو ہریرہ کہ اللہ نے رمضان میں ایک رات رکھی ہے جو لیلۃ القدر ہے، جو اس بھلائی سے محروم ہو گیا وہ سارے خیر سے محروم کر دیا جائے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم کر دیا جائے گا جو لیلۃ القدر نہیں پایا۔ سمجھ آ گیا نا؟ اسی طرح جس نے حج نہیں کیا وہ محروم ہوگا قیامت کی، اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، نعمتوں سے محروم ہوگا۔ لہذا حج میں جلدی کرنا چاہیے، اور اگر جلدی کریں گے تو جلدی میں کچھ فائدہ ہے، جتنا جلدی کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے آپ کا۔ کیسے؟ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ محبوب کیا ہے بھائی؟ دنیا کی چیزیں محبوب ہیں، یعنی صحت، تندرستی، مال، دولت ہی نا۔ تو یہ حدیث ہے، یہ نسائی کی کہ بادروا بین تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرو گے تو کیا ملے گا؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ اس حدیث کو بار بار لوگوں کو سنائیے، جو حج نہیں کرتے ہیں ان کو یہ حدیث سنائیے، جو کروڑپتی بنے ہوئے ہیں اور عمرہ کرنے سے محروم ہیں ان کو بھی حدیث سنائیے۔ حج اور عمرہ کرو، بار بار کرو، کیونکہ حج اور عمرہ گناہوں کو بھی دور کرتے ہیں اور محتاجی کو، غربت کو، محتاجی اور غربت کو اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح آگ سونے اور چاندی اور لوہے کے زنگ کو مٹاتی ہے، یعنی غربت کا علاج ہے۔ تو اگر آپ عمرہ وہاں نہیں کر سکتے تو رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، بھیڑ میں نہیں جا سکتے
تو رمضان میں ہر دن عمرہ ہو رہا ہے آپ کا مسجد میں. ایک تو یہ کہ جو وضو کر کے مسجد آیا، حدیث ہے ابن ابو امامہ کی، فجر کاجر حاج المحرم، اس کو اس حاجی کا ثواب ملے گا جو حالت احرام میں ہے. حالت احرام میں جو مر جائے گا وہ قیامت کے دن اسی طریقے سے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک. تو جو مسجد میں آتے ہوئے مر گیا ڈائریکٹ جنت میں اللہ اس سے داخل کرے گا. حدیث ابو امامہ ہے، اور قیامت کے دن بڑی عزت کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. واضح ہے. نمبر 1. نمبر 2، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور سورج نکلنے تک اللہ کو یاد کیا، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کو حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب ملے گا، مکمل ثواب ملے گا، مکمل ثواب ملے گا. کمپلیٹیڈ یعنی ثواب مل گیا. ثابت حدیث جو اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة. اس میں ایک اہم نقطہ ہے. جتنے لوگوں کی معاشی حالت خراب ہے، اور جتنے لوگوں کا کاروبار خراب ہے، اور جتنے لوگوں کی زمینیں نہیں بک رہی ہیں، وہ اس پر عمل کر کے دیکھو. میں نے تو اس عمل کرایا ہے. اس فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے تو ایسے نبی کی دعا ملے گی، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے. اور اس کے بعد اللہ کو یاد کیجیے تو اس میں بھی اللہ کی نصرت ہے. اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. تو حج اور عمرے کا فائدہ کیا؟ غربت کا خاتمہ ہے. تو انشاءاللہ یہ سارا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے حج کی تمام تفصیلات بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک بہت اہم بات بتائی. وہ کیا ہے؟ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، نہیں، بلکہ اسلام آیا ہی ہے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے. اللہ نے کہا ہے وقاتلوا حتی فتنہ ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، قتال کرنے کے لیے. تو اسلام نے جو قتال کی اجازت دی ہے وہ 3 اسٹیج میں. آپ لوگ یاد رکھیں گے تو بتاؤں یا نہیں بتاؤں؟ 3 باتیں. نمبر 1 ظلم کو روکنے کے لیے. نمبر 1 یہ آیت ابھی پڑھی گئی کل، ظلم کو روکنے کے لیے. نمبر 2 ڈیفینس کے لیے، جو اگر آپ پر حملہ کرے تو آپ اس کا مقابلہ کرو. دنیا کا قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کے گھر پہ حملہ کرے تو آپ ڈیفینس کیجیے، آپ دفاع کیجیے. نمبر 3 تیسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جب مسلمانوں میں طاقت ہوگی، اسلامی قوت ہوگی، تو امن قائم کرنے کے لیے تمام کفر کی طاقتیں اور جتنے گندے لوگ ان کو کنارہ کیا جائے گا. اور چوتھا اسٹیج ہے حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد. تو یہاں جو سورہ حج کے اندر جو اللہ نے جو آیتیں نازل کی ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ظلم کو روکنے کے لیے اللہ نے قتال کی اجازت دی. مکے میں 13 سال تک ان کو ستایا گیا. حضرت سمیہ کو کس نے شہید کیا؟ حضرت یاسر کو کس نے شہید کیا؟ خبیب کو کس نے پھانسی دی؟ حضرت زنیرہ کی آنکھ میں یہ لوہے کی سلاخیں ڈالی گئی. حضرت خباب کو آ کے انگارے پر لٹایا گیا. مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضے کیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی. یہ سب کس نے کیا؟ انہی دشمنوں نے کیا. مدینے تک آنے کے بعد بھی مدینے تک چڑھائی کی کوشش کیا. وہ معلوم ہے مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، اللہ رحمہ، ان کے قبر کو غریب ہے، منور فرمائے، یہ نقطہ کہیں اور نہیں ملا مجھے، کہ مدینہ آنے کے بعد بھی کرز بن جابر فہری نے مدینے کے اندر مدینے والوں کے جتنے اونٹ تھے ان کو ہکا کے لے گیا، اور ان لوگوں نے یہودیوں سے ساز باز کی کہ مسلمانوں کے یہاں سے نکالو. تو اتنے سارے مظالم ہوئے. ظلم کو روکنے کے لیے قتال کی اجازت ملی. بدر کی جو جنگ ہوئی تھی وہ ظلم کو روکنے کے لیے، کیونکہ 50,000 اس وقت 50,000 دینار کی مالیت تھی ابو سفیان کے پاس، جس کا مقصد تھا کہ شام کے قافلے میں وہ جا رہے تھے، جتنا بینیفٹ ہوگا سب کو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے استعمال کیا جائے. اور اس مسلمانوں کی زمینوں پہ قبض تھے. آپ 313 صحابہ کو لے کے نکلے ان کو روکنے کے لیے. کون سا ظلم ہے بھائی؟ ظلم کو روکنے کے لیے قتال کی اجازت ملی. اور اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. کہ اللہ نے جو قتال کی اجازت دی، اگر لوہا کو لوہا سے نہ کاٹا جائے، طاقت کو طاقت سے نہ روکا جائے، لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ، یہ مسجدیں باقی نہیں رہیں گی، یہودیوں کے گرجا گھر بھی باقی نہیں رہیں گے. بیع کہتے ہیں یہودیوں کے عبادت خانے کو، یعنی قتال کی جو اجازت تاکہ یہودیوں کی عبادت کا بھی تحفظ، عبادت خانے کا بھی، صوامع عیسائیوں کے جو عبادت خانے ان کا بھی تحفظ ہو. تو اس لیے اللہ نے کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ، بعض کو بعض سے اللہ دور کرتا، قوت کو قوت سے ختم کرتا. اللہ اکبر.
اور اللہ نے اس کے بعد کہا کہ اگر اللہ نے کسی کو طاقت دی زمین میں تو مقصد یہ ہے الذین مکنا فی اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، وامروا بالمعروف، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں باقی رکھے گا۔ اچھائی پھیلاؤ، نیکی پھیلاؤ، امن اور شانتی کی دعوت دو، شرک سے روکو، گناہ سے روکو، معصیت سے روکو۔ یہی مقصد ہے اسلام کا، اور یہی مقصد ہے مسلمانوں کا کہ مسجد کے نمازی ہوں اور میدان کے داعی ہوں۔ اور اسی بنیاد پر صحابہ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلے تھے۔ وہ اخلاق کی قوت تھی، ایمان کی طاقت تھی، وہ اخلاق کی تلوار تھی۔ اس لیے مسلمانوں نے تلوار استعمال بہت کم کیا، لیکن اخلاقی قوت کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ کیرل کے ساحل تک اسلام کیسے آیا، ہند کے اندر اسلام کیسے آیا، عرب تاجروں کے ذریعے آیا، افریقہ میں اسلام کیسے گیا بھائی، ہر جگہ اسلام خوبیوں سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، دین سے پھیلا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کے خاتمے کے اندر اللہ نے اس بات کی دعوت دی ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ جہاد کو مانا اسلام کو غالب کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے تم جہاد کو اسٹرگل کرو۔ جہاد کا معنی وار نہیں آتا ہر جگہ، اسلام کے غلبے کے لیے جو کوشش کی جائے وہ جہاد ہے۔ جہاد مشقت اٹھانا، تکلیف اٹھانا۔ اللہ نے کہا وجاہدوا بھی جہاد کبیرہ، قرآن سے جہاد کرو، تو اس کا مطلب قرآن سے کوئی مارے گا کیا چلا کر؟ یعنی قرآنی آیات کو سناؤ، ان کے شبہات کو زائل کرو، حق کو واضح کرو۔ اور اللہ نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے، اور اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہا اللہ کو پکڑو، کوئی قوت کو ان کو پناہ نہیں دے سکتی۔ ملک کا قانون، تمہارا کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور اللہ کو جو تھامنے والے ہیں اور اللہ کے دین کو جو تھامنے والے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت المؤمنین میں 11 آیتوں میں اللہ نے بتا دیا۔ دیکھیے سورت میں بھی ربط کتنا گہرا ہے، سبحان اللہ۔ سورہ حج کی آخری آیات میں اللہ نے کہا اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا کارساز ہے اور وہی بگڑی بنانے والا ہے۔ اللہ کو تھامنے والوں کے صفات کیا ہوں؟ اس کے بعد والی سورت میں کہہ دیا قد افلح المؤمنون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ربط ہے، کیا مناسبت ہے، کیا لنک ہے۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ اللہ کو تھامنے والے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہم اجعلنا من الخاشعین، جو اپنی نمازوں میں عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جسم اور روح دونوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی اپنے طور پر جسم میں حرکت نہیں کرتے، دائیں بائیں نہیں جھانکتے۔ ورنہ حضرت حذیفہ کی روایت ہے نا، ایک آدمی داڑھی سے کھیل رہا تھا تو کہا لو مات هذا لمات على غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مر گیا تو اس کی موت جو ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ نہیں ہوگی۔ اے میرے دوست، اے میرے عزیز، اول ما يرفع هذه الامه الخشوع، سب سے پہلے اس امت سے اللہ تعالیٰ خشوع و خضوع کو اٹھا لے گا، امانت بھی اٹھائی جائے گی، امانت اٹھائی جائے گی، یہاں تک کہ کسی آدمی کو کہا جائے گا بہت بڑا امانت دار ہے، حدیث بخاری کی، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی ہے، اور بھی حدیثیں سب ہیں۔ جس طرح 100 اونٹ میں ایک اونٹ سواری کے لائق نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کتاب الامانہ، بخاری شریف کتاب الامانہ کی سب سے لاسٹ حدیث، اب تو دیکھ سکتے آپ، انما الناس کالابل المئہ، لوگوں کی مثال 100 اونٹ کی طرح ہے۔ 100 اونٹ میں بھی کوئی اونٹ لمبی سواری کے لائق نہیں ہوتا، کیونکہ ریگستان کا جہاز ہوتا، پلین کہتے ہیں اس کو، اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ پلین۔ بہت تیز، آپ لوگ دیکھیں گے، میں تو دیکھا ہوں، شاید موٹر سائیکل کی رفتار سے بھی اس کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ یعنی 100 اونٹ میں ایک اونٹ بھی لمبی سواری کے لائق نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ آئے گا 100 آدمی میں ایک آدمی بھی ایماندار نہیں رہے گا۔ تو جس طرح ایماندار نہیں رہے گا، اسی طریقے سے بہت کم لوگ ہوں گے جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، پوری مسجد مصلیوں سے بھری ہوگی، حتی لا تری فیہا خاشعا، کسی کے دل میں جو ہے نا خشوع و خضوع نہیں ہوگا، الا ما شاء اللہ۔ اللہ عذاب، دنیا کی محبت، کاروبار کی محبت، عورتوں کی محبت، اور دنیا کے مال و منال اور حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھے، خشوع و خضوع۔ ایسے ایک واقعہ بتاتے، سنو، سن کے جاؤ گے۔ ہم جب ریاض میں گئے جالیات میں، بہت ہم واقعہ بتا رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے کلبانی قاری کا نام سنا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے میوزک اور گانے کو جو ہے نا جائز قرار دیا، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو امام حرم کے منصب سے بھی ہٹا دیا گیا۔ تو ایک صاحب نے بتایا کہ کلبانی جب نماز پڑھاتا تھا تو پوری مسجد میں لوگ زار و قطار رویا کرتے تھے، میں خود موجود، بلک بلک کے روتے تھے۔ پرانی بات،
لیکن چند سالوں میں جیسے یہ موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، فیس بک آ گیا، عورتوں کی تصویریں آ گئیں، دنیا داری آ گئی، وہ خشوع و خضوع کی کوئی لذت ہی نہیں، پتہ نہیں چلتا. مسجد میں لوگ رہتے ہی نہیں، 3 صف 4 صف اس کے پیچھے رہتے. میں خود پڑھا ہوں. تو میرے بھائی، یہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پوری مسجد بھری ہوگی اور کسی کے دل میں خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوگا. تو اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں. ایک کتاب ہے عربی میں، آپ www.com کتابسنت.com انشاءاللہ اس میں یہ ملے گی کہ وہ ہر چیز اس میں ملتی ہے. 33 سببا 33 اسباب ہے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہونے کے. ان میں سے اہم ترین ہے کہ وضو صحیح ہو. نمبر 1 نماز کی دعائیں یاد ہو. نمبر 3 ان کے معنی پر غور و فکر ہو. نمبر 4 سترا کے ساتھ نماز پڑھیں. ابھی کتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اب دیکھیے کہ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں اور پورا خالی ہوتا ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، مغرب سے پہلے کی 2 رکعت سنت صحابہ بہت تیزی میں پڑھتے تھے، لیکن وہ مسلم شریف کی حدیث ہے یبتدرون السواری، وہ 2 رکعت سنت بھی ستونوں کی طرف جاتے تھے، ستون کو سترا بنا کے پڑھتے تھے. ایک آدمی کو حضرت عمر نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو سترا ہی نہیں ہے. کہا کہ نماز پڑھنے کے بعد کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ مسجد میں بھی سترا ضروری ہے؟ اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے جب وہ سنت پڑھتے تھے یا مسجد میں یا کوئی کہیں پر، تو کسی آدمی کو کہتے وَلِّنِي ظَهْرَكَ، اپنی پیٹھ کو میری طرف کرو، یعنی تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ کہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی سترا بنایا جائے گا. سویا ہوا آدمی بھی سترا بن سکتا ہے، دیوار بھی سترا بن سکتا ہے، یہ بھی سترا بن سکتا ہے. کچھ بھی نہ ہو تو لکیر کھینچا جائے. بخاری میں حضرت عطا کا قول ہے کہ نماز کی حالت میں ہوتا ہوں اور سترا نہیں ہوتا تو میں اپنی ٹوپی کو ڈال دیتا ہوں. آپ کو بخاری میں ملے گی. اسے مطلب ٹوپی پہننا بدعت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کچھ ہے؟ تو ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ. قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کریں. خشوع و خضوع کی کمی کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی، ثواب میں کمی ہوگی، وہ اوپر سے نیچے آ جائے گا، وہ بیسٹ گریٹ ہے اور لو میں آ جائے گی. اس سے جو حدیث ہے عمار بن یاسر کی، کسی کو اس کی نماز کا 10واں ملتا ہے اور کسی کو 9واں، کسی کو بولتے رہو آگے تک مثال 5 تک ہے، اور بعض رات میں کسی کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی. یہ سب گھٹتے تو یہ موقع ہے کہ ہم ان ایام میں اطمینان سے مسجد میں آتے ہیں اور ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. خوب دھیان سے نماز پڑھیے. نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے سلف کے قول ہے میں نے 30 سال محنت کی، 20 سال محنت کی، 40 سال تک اس کا ٹیسٹ ملا. ایسے نہیں ہوتا. اور اللہ نے کہا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. لغو کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 شرک. تفسیر سلف کی تفسیر سے بول رہا ہے، اپنی عقلی تفسیر تو نہیں کریں گے انشاءاللہ. شرک نمبر 1. نمبر 2 باطل چیزیں. نمبر 3 ہر وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ فنکشن ہال میں وقت ضائع کر رہے ہیں، گفتگو کر، ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ اس سے اعراض کرو. یہ مومن کی علامت ہے کہ وقت کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے، ڈبل سوال ہونے والا ہے. ہر چیز کا ایک سوال، وقت کے بارے میں ڈبل سوال. تو بے فائدہ کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں نمبر 1. نمبر 2 والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا 2 معنی ہے، مال کی زکوٰۃ. آیت مکی ہے لیکن زکوٰۃ کا حکم پہلے آ گیا. ہو سکتا ہے بھائی آیت مکی ہے اور اللہ نے زکوٰۃ کا حکم مدینے میں دے دیا. آیت مکی ہے، جمعہ کا حکم مکے میں ہوا اور جمعہ قائم کہاں ہوئی؟ مدینہ. واللہ یہ اتنی علمی باتیں ہیں، عام کتابوں میں نہیں ملتی واللہ لازم. تو حکم آیت نازل ہو گئی مکے میں اور جمعہ قائم ہوئی مدینہ. تو اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے. یا نفس کا تزکیہ، دلوں کی پاکیزگی، نفس کو پاک کرنے والے. ابن عباس نے زکوٰۃ کی تفسیر شرک سے کی ہے، یعنی جو شرک سے بچتے ہیں وہی پاک ہوگا. مشرک کو کہا گیا ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، ہلاکت و بربادی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتے. نمبر 1. نمبر 2 بدعت سے نہیں بچتے. نمبر 3 گناہوں سے نہیں بچتے. نمبر 3 کینہ کپٹ بغض حسد سے نہیں بچتے. اس لیے کہا گیا سب سے افضل انسان کون ہے؟ حدیث بالکل ثابت عبداللہ بن عمر سے یا عبداللہ بن عمر سے. کہا صدوق تقی کل مخموم القلب صدوق اللسان، تمام لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کا دل صاف ہو اور زبان اچھی ہو. کہا گیا زبان اچھی ہو تو معلوم ہے سچا، لیکن دل کی صفائی کا کیا مطلب؟ تو آپ نے کہا التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. کیا مطلب ہوا؟ جو پرہیزگار ہو،
برائیوں سے بچتا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا سینہ کینے سے پاک، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، دل صاف ہو۔ لا اثم فی، گناہ کی نفرت ہو اس کے دل۔ ایک ہوتا ہے لوگ گناہ تو نہیں کرتے لیکن دل میں آتا ہے ہو سکتا کر لیں، تو گناہ کی نفرت ایسے نہیں، بہت مجاہدے کے بعد، استغفار کے بعد، توبے کے بعد تب گناہ کی نفرت ہوتی ہے۔ صحابہ کو اللہ نے بعد میں یہ عطا کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ۔ صحابہ کو اللہ نے اس لیے چنا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ نمبر 2، دل میں ایمان کی خوبصورتی، جیسے کپڑے کی خوبصورتی ہے، صحابہ کے دل کو خوبصورت بنا دیا ایمان سے۔ تب کفر کی نفرت، گناہ کبیرہ کی نفرت اور چھوٹے گناہوں کی نفرت اللہ نے پیدا کی۔ تو گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے، یہ ہے سب سے پاک انسان اور کینہ قبر۔ اس لیے جو ہے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو جو 3 دن تک کہا کہ ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، پھر دوسرے دن بھی کہا جنتی، پھر تیسرے دن بھی کہا جنتی۔ واقعہ پتہ ہے نا، بہت زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے ان کے ساتھ رات گزاری تاکہ یہ دیکھے کہ بھائی یہ کرتا کیا ہے، تو دیکھا کہ رات میں کروٹ بدلتے ہوئے کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب علی مقام آخری رات میں اس نے عبادت کی۔ کہا کہ آخر تم کرتے کیا ہو، کیا تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے 3 دن تک کہا کہ جنتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، آخر کرتے کیا ہو؟ کہا کہ میں تو گناہگار آدمی ہوں، کوئی بڑا کام تو نہیں۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مخلوق کی طرف سے کینہ نہیں ہے، دل صاف ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور دل کی صفائی کا بہترین عمل یہ رمضان ہے۔ واللہ نصیب، رمضان کا روزہ جو اطمینان سے رکھ لیا اور ہر مہینے میں 3 روزہ رکھے گا، دل کی جتنی بیماریاں ہیں، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، یہاں تک بی پی، شوگر، انشاءاللہ سب نارمل ہوگا۔ علامہ البانی کی تشریح دیکھیے اگر آپ عربی جانتے ہیں تو، صحیحہ میں وہ کیا لکھتے ہیں اس میں، دل کی جتنی بیماریاں ہیں سب کے لیے مفید ہے۔ حدیث کے الفاظ پڑھ دیں، صوم الشہر ثب وثلاث ایام من کل شہر یذهبن البحر۔ نماز میں جو وسوسہ آتا ہے، ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، ادھر ادھر دماغ اڑتا ہے، رمضان کا روزہ جو صحیح رکھ لیا ایک، اور ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا، یہ بالکل کلین ہو جائیں گے اور وہاں گرین کارڈ مل جائے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اور مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے بعد سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ ان تمام کے بعد اولئک هم الوارثون، یہ ساری خوبیوں کے بعد کہیں جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ یہ تھوڑا ٹھہریے، تھوڑا وقت لیں گے۔ جنت الفردوس کو فردوس کیوں کہا گیا؟ فردوس یہ باغ کے معنی میں ہے۔ فردوس جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا، اللہ کے عرش کے نیچے جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس سے ہی ساری جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ وہ فوق عرش الرحمن، اور جنت الفردوس پر رحمان کا عرش، اللہ کے پڑوسی ہیں وہ۔ تو جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے گا اور حلقات اور دروس میں بیٹھے گا اور مسجدوں کی خدمت کرے گا، اللہ آپ کی خدمتوں کو قبول کر لے انشاءاللہ، تو یہ مسجد کی خدمت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے پڑوسی بنیں گے، وہی جنت الفردوس۔ اور کہیے کہ ایسی بات کیوں کہا؟ حدیث ہے بھائی، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی قالت الملائکہ ومن یجاورک وانت رب العالمین قال این عمار المساجد۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اللہ آواز لگائے گا میدان محشر میں، جب جہنم کھینچ کے لائی جائے گی، لوگ گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا، اور ایسے وقت میں اللہ فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں ہے، بلاؤ ان کو۔ اللہ کو خوب معلوم ہے، فرشتے کہ تیرا پڑوسی کون ہو سکتا، تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا، تیرے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمائے گا مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو اپنی خدمت کرنے والے، مسجدوں میں قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، درس قائم کرنے والے، یہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ اللہ کے پڑوسی ہوں گے۔ یہ ہے جنت الفردوس۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ وارث کا مطلب یہ ہوا ما منکم من احد الا وله منزلان، منزل فی الجنت ومنزل فی النار۔ ہر آدمی کے لیے اللہ نے 2 کیٹیگری بنائی ہے، ایک جنت میں بھی بنایا گھر اور ایک جہنم میں بھی بنایا۔ فإن مات، اگر وہ مر گیا اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا تو اس کافر کی جنت جو ہے اس ایمان والے کو ملے گی۔ اس لیے ہم کو ایک جنت نہیں ملے گی، 2 جنت۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، 2 ایک اپنی جنت ہے کافر کی جنت۔
اور یہ مومن کی جو جہنم ہے اس کو مل جائے گا، اس کو تو جہنم اور اس کی جنت یہ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ ہے معنی. اور ایک حدیث اور سنا دو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مسلم شریف، عبداللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کی کہتے ہیں کہ ابو بردہ، ہاں یاد ہے، ابو بردہ نے کہا کہ میرے باپ نے روایت کیا ابو موسیٰ نے، اور انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یجیء الناس من امتی یوم القیامہ، میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن، بلند و بالا پہاڑ کی طرح گناہ ہوں گے، معصیت ہوگی، اللہ ان تمام گناہوں کو یہود و نصارہ پہ ڈال دے گا اور یہود و نصارہ کی جنت ایمان والوں کو دے دے گا. سبحان اللہ. اس پر غور کیا علماء نے، آخر ایسا کیوں ہوگا؟ تو ذرا اس پر غور کیجئے. اس لیے کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اس آیت کی تفسیر میں امام محمد بن جریر الطبری کہتے ہیں کہ ہر دور ہر زمانے میں یہود و نصارہ کی پلاننگ رہی اور رہے گی قیامت تک کہ فحاشی، زناکاری، عریانیت اور گناہ کو مسلمانوں میں پھیلا دیں. اور آخری زمانے میں پوری دنیا کی باغ دوڑ جو ہوگی یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہوگی. پورے چینلوں پر قبضہ کن کا؟ یہ موبائل کی جو سیم یہاں پہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو کس نے بنایا؟ یہ ڈیٹا کس نے بنایا؟ بولو بھائی. یہ پوری ریکارڈنگ یہودیوں کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ پوری تفصیل ہے. پوری دنیا میں شر اور فساد، برائی، زناکاری، فحاشی کون پھیلا رہا ہے؟ فلسطین کی تاریخ پڑھا آپ نے؟ فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے یہودیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ کر کے مسلمانوں میں آزاد کیا. یہاں کے پیپروں میں پڑھا میں نے. تو کہنا چاہیے کہ پوری دنیا میں فحاشی و بے حیائی پھیلانے والے یہود و نصارہ ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہوں گے جس سے ہم توبہ نہ کر سکے. ہماری توحید مضبوط ہوگی، توبہ استغفار ہوگا. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم توبہ نہ کر سکے تو اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر ڈالے گا، جاؤ کم وقت، اور ان کی بھی جنت لے کے جنت میں چلے. اور ایک روایت اور ہے، اذا کان یوم القیامہ دفع کل مسلم یہودیا و نصرانیا. یہ بھی حدیث مسلم شریف ہے. ہر قیامت کے دن ہر بندے کو کہا جائے گا، جیسے آپ کا نام ابراہیم، شیخ سلیم، انت فرید، سب کہا جائے یہ تمہارا جنت کا چھٹکارا ہے، یہ یہودی تمہارا جنت کا چھٹکارا ہے، یہ نصرانی تمہارا جنت کا چھٹکارا ہے. یعنی اس کی جنت لے لو اور تمہاری جنت لے لے گا، تم جاؤ جنت. اللہ اکبر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے. بات تھوڑی سی بیان ہوتی ہے سب کے کام کی، گوڑ شدید ہر شخص کو اس کو لگانا چاہیے. وقت تھوڑا سا کم ہے تو اس لیے تھوڑا ہماری بھی معذرت جو آپ قبول کیجیے، اور جو باتیں بتائی گئی اسی پر ہم غور کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سورہ نور کے اندر اتنی حکمتیں اور اتنی قیمتی باتیں اور نصیحتیں ہیں کہ کل آپ لوگ یقین سے بیٹھیے. تھوڑا ٹائم زیادہ لیں گے یا نہیں تو پھر تاخراتوں کا انتظار کیجیے. قرآن سامنے رہے گا، اس میں اتنے احکام اور مسائل ہیں انشاءاللہ ہم ضرور بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ زبان میں تاثیر دے، عمل میں اخلاص دے. اور ایک بات یاد آ گئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب حج کے موسم میں آتے تھے طائف سے، سورہ نور کی ایسی تفسیر کرتے تھے. ان کے بارے میں حضرت عبداللہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جب وہ تفسیر کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے منہ سے، ان کی زبان سے نور کی لڑیاں پوری ہوئی ہیں. ہم لوگ نور دیکھا کرتے تھے، ایمان کا نور نظر آتا تھا. تو کہاں کہ ایسی تفسیر کرتے تھے سورہ نور کی، لو سمعتہ الروم والدیلم لاسلم. اگر عیسائی لوگ، روس اور عیسائی لوگ بھی سن لیتے اور روم اور دیلم یعنی عیسائی لوگ روم اور دیلم کے رہنے والے سن لیتے ابن عباس کی تفسیر تو مسلمان ہو جاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس میں بڑی اثر انگیزی رکھی ہے. ایک مصری کا واقعہ بتا دوں مختصر. ایک مصری کے ساتھ بدر کے قریب الحمدللہ میں 2 سال تراویح پڑھایا ہوں. بڑی سعادت ہے اس غریب کو. بدر جہاں میں نے 2 سال عربوں کے ساتھ گزارا، بالکل دیہاتیوں کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ یہ طاقراتوں میں قاری خلیل منشاوی جو ہے، قاری صدیق منشاوی کا نام سنا، کہ میں خود مجلس میں موجود ہوتا تھا جب وہ طاقراتوں میں قرآن پڑھتے تھے. لوگ ہزاروں قطار ہوتے تھے اور کثیر تعداد عیسائیوں کی ہوتی تھی جو قرآن سن کر اسی وقت کلمہ پڑھتے تھے. کیا بڑی تاثیر ہے قرآن. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں میں ایمان کی زندگی عطا فرمائے اور قرآن کا خادم بنا دے اور قرآن کی خدمت کرتے کرتے موت دے. جس طرح مجاہد میں جبر الرومی نے قرآن کی خدمت کی تو اللہ نے ایک بہت بڑا گفٹ دیا کہ سجدے کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. اللہم اجعل خواتنا خیر آخرہا وخیر ایامنا یوم القاک. یا اللہ ہمارا حسن خاتمہ عطا فرما اور زندگی کے سب سے آخری ایام خیر و بھلائی کے ساتھ عطا فرما اور نیک لوگوں کی جماعت میں شامل فرما.
انبیاء صدیقین شہداء و صالحین کی جماعت میں شامل فرما. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه غفور رحیم.